بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں کی بات کروں، کب اور کیسے کرنی ہے یہ نہیں سمجھ آتا، اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہی تربیت ہو جائے اور ایک پیکیج دے دیا جائے، ایک رہنمائی دے دی جائے، تاکہ ہمارے والدین کو یہ پتہ لگ جائے کہ تعلیم اور تربیت بچوں کی کب اور کیسے کرنی ہے. بڑا بنیادی سوال آپ نے فرمایا. اگر آپ مفسرین، شارحین اور صوفیاء کو پڑھیں تو وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا یہ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے. اچھا، یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں سے کام شروع اللہ کرنا ہے. اکبر. اسی واسطے جب عورت سے شادی کرنی ہو، مال، جمال، حسب نسب اور دینداری، یہ 4 چیزیں دیکھنی ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ اہمیت دینداری کو دینی ہے. اور اگر کسی نے مال، جمال اور حسب کی وجہ سے شادی کر لی اور دین کو ترک کر دیا تو وہ ذلت دیکھ سکتے ہیں، وہ حقیقت پر نہیں آ سکتے. پہلی بات. دوسری بات، ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے. حالانکہ ہم نے سنا ہے کہ ماں کی گود دین کی پہلی درسگاہ ہے. نہیں. اب آپ گوگل سرچر لوگ ہیں، بڑی بڑی ریسرچ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ اپنے ماہرین کو دیکھیں. وہ کہتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو چاہیے اچھا سوچے، اچھا بولے، اچھی باتیں کرے اور اچھی عورتوں کے ساتھ گفتگو کرے. اس کا اثر اس بچے پر ہوتا ہے، یعنی وہ وہاں پر ہی تربیت اور اس راستے پر چل پڑتا ہے جس کے ساتھ اس نے دنیا میں آ کر تمہارے سامنے واضح ہونا ہے. اور پھر تیسری بات، ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ذرا خود غور کریں نا، آتے ہی اس کے کان میں اذان کیا ہے، یہ اقامت کیا ہے، یہ کہا یہ ہمارے تربیت کا جو نصاب ہے، یہ اس کا پہلا لیسن ہے جو اس کے کانوں تک پہنچایا جا رہا ہے. واہ واہ واہ. تو ان کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری جو تربیت ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جب بچہ ہماری ذہنوں کے مطابق یہ ابھی بچہ ہے، یہ بڑا ہوگا تو پھر چل کے نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری انتخاب سے لے کر ولادت اور ولادت سے اذان کی ابتدا یہاں سے شروع ہو چکی ہے. یہ تیسری بات ہے. اب چوتھی بات بڑی توجہ طلب ہے. دیکھیے حضرت حافظ صاحب، جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں دنیاوی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ 3 طرح کے ادارے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے گھر ادارہ ہے، ایک ہے دینی ادارہ ہے اور ایک ہے دنیاوی ادارہ ہے. صحیح. گھر والے ادارے کے بارے میں بتا چکا ہوں. اچھی ماں کا انتخاب ہو اور اس کی باتیں، گفتار، کردار اچھا ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، فکر ہو، اس کا اثر بچے پہ ہوگا. تو آپ دیکھیں یہ آج ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس کا اثر ہوتا ہے. حضور غوث پاک نے 18 پار کے پڑھ کے بتا دیا تھا کہ میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی اور میں نے وہاں سے سن کے یاد کر لیے تھے. تو اس کا مسئلہ ان کا اثر ہوتا ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی گھر والی بات. اب دنیاوی آپ اداروں کو دیکھیں تو اس میں 2 پہلو ہیں حافظ صاحب. پہلا پہلو یہ ہے، دنیاوی اداروں میں جو پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ پڑھتا جاتا ہے نا، آپ نوٹ کر کے دیکھیں. اگر اوورآل میں بات کرتا ہوں، سبھی حضرات ان کے جو والدین ہوتے ہیں نا، جتنا مرضی ان کا بڑا بچہ افسر بن جائے، والدین اتنا ہی اپنی زبان کو سمجھیں کہ کلوز کر رہے ہیں، مثلے گونگے کے ہو رہے ہیں کہ یار یہ بہت پڑھ گیا، بہت بڑا افسر ہے، اب اس کی ہاں میں ہاں ملانا پڑے گی. آسان لفظوں میں کہوں تو جتنا زیادہ پڑھ گیا ہم اتنا زیادہ ڈر رہے ہیں. حالانکہ والدین کیوں، یہ پڑھ بہت گیا ہے، دنیاوی پڑھا ہے نا، اس کا رزلٹ یہ ہے. دینی مدرسے میں پڑھنے والے کو آپ پڑھا کے دیکھ لیں، حافظ، حافظ کے بعد عالم، عالم کے بعد مفتی، آپ بنا کے دیکھ لیں، یہ جتنا زیادہ پڑھتا جائے گا اتنا زیادہ اپنے ماں باپ سے ڈرتا جائے گا. تو یہ کمپیریزن اگر کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میری چوائس کیا ہونی چاہیے. میری چوائس دین ہے، بس ختم، ورنہ میں تو ڈرتا رہوں گا ساری زندگی. یہ دوسری بات ہے. اب تیسری بات یہ ہے، آپ دیکھیں دنیاوی اداروں کے اندر جو تعلیم ہے، آپ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کو سرچ کریں. یہ بھی پیغام ہے تو لوگ ذرا غور کریں نا ہم کیا کہہ رہے ہیں. جتنے باقی ممالک ہیں اکثر کے اندر حضرت حافظ صاحب پہلے 7 سے 8 سال تک بچے کو کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی. وہ اسکول جاتا ہے لیکن کبھی اس کے ہاتھ میں ایک پھول ہوتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بوتل ہوتی ہے، کبھی ایک گلاس ہوتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ کے اندر ایک چھوٹا سا پین ہوتا ہے. مطلب وہ ایسی چیزیں. اچھا، وہاں جا کے کیا کرتے ہیں وہ ٹیچرز ان کو بتاتے ہیں، پارکوں کے اندر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے بیٹھنا ایسے ہے، اٹھنا ایسے ہے، اگلا بندہ آ جائے تو اس کو جگہ ایسے دینی ہے، بڑا آ جائے تو ہم نے کھڑا ایسے ہونا ہے، ہم نے اس کو ویلکم ایسے کرنا ہے، ہم نے اگر کوئی ہیلپ مانگ رہا ہے تو ہیلپ ایسے کرنی ہے، ہم نے خدمت یوں کرنی. وہ یہی تو تربیت ہے. وہ پہلے تربیت کرتے ہیں، بعد میں ان کے اوپر وہ علم لاگو کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. ہمارے بچے 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ ہوتا ہے اور صرف 14-15 kg اس کا اپنا وزن ہے اور اس کا بیگ 19 kg کا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ میرا اسکول ہے اور آپ نے اس کے لیے جتنی کتابیں خریدنی ہے فلاں دکان ہے، جتنا یونیفارم لینا ہے
فلاں شاپ ہے، جتنا آپ نے اس کے لیے ضروری چیزیں خریدنی ہیں وہ فلاں شاپ، اگر نہیں ہے تو نہیں، یہ تو ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے بھئی آپ کیا کریں، آپ تعلیم دے رہے ہیں یا کاروبار چھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور پھر 3-3 4-4 سال بچے کے ضائع کرتے ہیں، کس میں؟ یہ جی اب پریپ میں ہے، اب یہ KG میں ہے، تو اب یہ نرسری میں ہے، تو اب یہ فلانی میں ہے، تو اب ڈمکانی میں ہے، تو یہ کیا چل رہا ہے؟ تو یہ چونا لگایا جا رہا ہے اس قوم کو، اور یہ ماں باپ اپنے بچے کیوں بھیج دیتے ہیں؟ یہ ان کو گھر میں سنبھال نہیں سکتے، حالانکہ گھر میں ماحول ایسا بناؤ نا کہ اپنے گھر کے اندر جیسے دوسرے ممالک والے سکھاتے تو ہمیں بھی سکھانا چاہیے۔ ہمارے دینی تعلیم کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ ہے، فرمایا کہ تم نے اپنے بچے کو جب بات کرنی ہے تو اس کی 7 سال عمر ہو پھر کہو، 10 سال کی تو پھر مارو، اس سے پہلے تو کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بچہ 3-4 سال کا ہو تو یہ ساری باتیں سنائے، لے بھائی یہ بچہ ہے جینٹل مین قسم کا، او بھائی جینٹل مین بناتے بناتے اس کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں، وہ بیگ بھاری اٹھا اٹھا کے یہ ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے کہ میں نے استادوں کے پاس یہ پڑھنا ہے، پویم یاد کرنی ہے، صبح نہیں سناؤں گا سزا ملے گی، اماں نے ٹیوشن پہ بھیجنا ہے، ٹیوشن والا سنے گا، ہوم ورک ہے۔ تو یہ تو پہلے ہی آپ نے اس کو فارغ کر دیا، 7 سالوں میں سمجھو عقلی اور فکری طور پہ تم نے باندھ کر کے رکھ دیا اس بچے کو۔ جبکہ بیرون ملک دیکھیں وہ جی اعدادات بہت کرتے ہیں، دریافتیں بہت کرتے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، او بھائی انہوں نے اپنے بچوں کے ذہنوں کی صلاحیتوں کو باندھ نہیں کیا، اس واسطے وہ سب کچھ کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو پہلے 5-6 سالوں کے اندر یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کس زندگی کے حصے کے اندر چل کے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ جی رہ گئی بات اگلی، یہ تیسرا حصہ عرض کر رہا ہوں کہ مدارس اور پھر دین سے ریلیٹڈ ہم نے وہاں پر کیسے تعلیم اور تربیت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے علماء فرماتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ ہونا تو ہم اپنے بچے کو سخی خود بنائیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا دروازے پر فقیر آ جائے نا تو 10 روپے بھی اگر دینا ہے تو بچے کو بیٹا دے کے، اور ساتھ یہ کہیں بیٹا دائیں ہاتھ سے دینا ہے، اور بیٹا جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے اللہ اسے اور عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اس کو سخی خود بنائیں گے، لیکن اگر آپ نے کہا اس کو کہہ دو گھر میں کوئی نہیں ہے ہم نہیں دیں گے، تو آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور اس کو کنجوس اور بخیل بھی بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو انداز ہے یہ ہونا چاہیے۔ اب مدارس کو اگر آپ دیکھیں تو مدارس کے اندر سبحان اللہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک وہ تو ایک سانچہ ہی سنت کا ہوتا ہے جس کے اندر ڈالا جاتا ہے، محبت رسول، محبت صحابہ، محبت اہل بیت، یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی تو بندے کا نکھار خود بتائے گا، گفتگو اور کردار خود بتائے گا کہ یہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بن گیا ہے۔ تو بچے کی جو تربیت ہے یہ ابتدا سے یعنی ماں اچھی کا انتخاب وہاں سے لے کر بڑا ہونے تک۔ علماء نے کہا 21 سال تک اس کے عمر کے 3 حصے کر لیں آپ، 7-1 7-1 7-1۔ ٹھیک ہے، پہلے 7 سالوں میں اس کو بالکل اپنے گھر کا بادشاہ بنا دیں۔ اور بادشاہ جو ہوتا ہے نا یاد رکھیں وہ اکیلا نہیں ہوتا، اپنے بچوں کو اکیلا مت چھوڑے، اپنے ساتھ رکھیں۔ کوئی بڑا آ گیا ہے تو اس کو آپ بتائیں، جیسے بادشاہ کو تعارف کرایا جاتا ہے، بادشاہ کو پتا ہے لیکن اس کو تعارف کرایا جاتا ہے، فلاں آ گیا فلاں آ گیا فلاں، یہ چھوٹا بادشاہ ہے، اس کو بتاؤ دادا آ گیا ہے، کیا کہنے، نانا آ گیا ہے، چاچو آ گیا ہے، اس کو بتاؤ یہاں آپ نے نہیں بیٹھنا انہوں نے بیٹھنا ہے، ان کی عزت کرو، ان کے ہاتھ چومو، ان کو سلام کرو، ان کو کہو کہ ہمارے پاس رہو، بیٹا اس سے محبت بڑھتی ہے۔ دوسرے جو 7 سال کا حصہ ہے اس کے اندر آپ سکھانا شروع کریں، اور 7 سال سے لے کر 10 سال 3 سال تک آپ نے کہنا ہے جی، اور کاش کے کہنے میں ہمیں سمجھ آ جائے، کہنے سے زیادہ اپنا کردار پیش کرو، وہ خود بخود کرنے لگ جائے۔ واہ 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 واہ، اور اس کے بعد جو اگلے 7 سال کا حصہ اس کو اپنا وزیر بنا لو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب وہ 14 سال سے آگے بڑھے نا تو اس سے کسی کام میں مشورہ کیا کرو، دیا بھی کرو مشورہ، لیا بھی کرو، بہت اچھے، اس کی صلاحیت خود بخود اتنی مضبوط ہو جائے گی، وہ بچہ اتنا کانفیڈنٹل مین بن جائے گا، اس کو پتا ہوگا کہ یار میری کو اہمیت ہے، میں بھی کوئی بات کر سکتا ہوں، میں بھی کچھ بتا سکتا ہوں، اور پھر جب کہیں پر بھی اس سے غلطی ہو تو اس کو آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا سکتے ہیں، بیٹا یہاں اگر آپ یوں کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس طرح بچے کی تربیت کریں گے تو پھر نکھر کے یہ قوم کے سامنے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا